اور کی ایک پرانی حویلی ہے، رات کا پہر اور ہمارا مرکزی کردار علی اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اور تبھی اسے فون آتا ہے انجان نمبر سے۔ ہاں، اور فون کرنے والی کی آواز، وہ آواز ایک ایسی لڑکی ماہا کی ہے جس کا 5 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اور یہیں سے اصل کیا کہتے ہیں اسرار شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف کوئی ڈراونی کہانی نہیں لگتی۔ صحیح، یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا ماضی حقیقت میں آپ کو پکار سکتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی ادھورا پن ہو، کوئی وعدہ۔ جی بالکل، کیا یہ واقعی ماہا ہے یا علی کے اپنے ذہن کی کوئی گہرائی، کوئی پچھتاوا؟ تو پہلی کال کی بات کرتے ہیں، رات کے 2 بجے ہے نا؟ جی، رات 2 بجے، انجان نمبر اور ایک بہت دھیمی پہچانی سی آواز سوال کرتی ہے، تم کہاں تھے؟ اور پھر اپنا نام ماہا بتاتی ہے۔ علی کے رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے شدید گھبراہٹ، بے یقینی۔ مطلب آپ سوچیں 5 سال پہلے جس دوست کا کار حادثے میں انتقال ہوا ہو، اس کی آواز سننا۔ وہ یاد فوراً تازہ ہو گئی ہوگی۔ بالکل، اس میں صرف ڈر نہیں ہوتا، شاید کہیں نہ کہیں کوئی احساس جرم، کوئی ادھوری بات۔ یہ بھی ممکن ہے۔ دوستوں کو بتایا اس نے؟ ہاں، اگلی صبح اس نے ذکر کیا تو انہوں نے اسے وہم قرار دیا، کہا کہ بھئی یہ تمہاری سوچ ہے، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ جو کہ ایک عام رد عمل ہے، کون یقین کرے گا ایسی بات پر؟ صحیح، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر کال آئی؟ جی، اگلی رات پھر اسی نمبر سے۔ اوہ، اس بار کیا ہوا؟ اس بار آواز میں شکوہ تھا، جیسے کہہ رہی ہو تم مجھے چھوڑ کیسے سکتے ہو۔ اور وہ وعدہ؟ ہاں، وہ پرانے وعدے کی یاد دہانی، وعدہ کیا تھا نا ہمیشہ ساتھ رہنے کا۔ یہ تو سیدھا دل پر لگنے والی بات ہے۔ اس بار علی نے کیا کیا؟ صرف گھبرا گیا یا؟ نہیں، اس بار مطلب ڈر تو تھا، لیکن اس نے ہمت کی۔ اس نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ یہ ایک بڑا قدم تھا، وہ ہم سمجھنے کے بجائے وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل، یہ ایک اہم موڑ ہے، وہ اس پراسراریت کا سامنا کر رہا ہے۔ اور جواب کیا ملا؟ ماہا کیا چاہتی تھی؟ جواب تھا کہ وہ ماہا چاہتی ہے کہ علی اس کی قبر پر آئے۔ قبر پر؟ کیوں؟ ایک پرانا وعدہ نبھانے کے لیے۔ اب یہ کون سا وعدہ تھا یہ واضح نہیں، لیکن درخواست یہی تھی۔ یہ تو بہت ہی عجیب اور گہری بات ہے، قبر پر بلانا۔ جی، یہ صرف ملنے بلانا نہیں ہے، یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کسی نامکمل چیز کو پورا کرنے کا اشارہ ہے۔ وہ وعدہ جو شاید مرنے والے کے لیے بھی اتنا ہی اہم تھا۔ ہاں، یہیں سے وہ نفسیاتی اور مافوق الفطرت پہلو وہ آپس میں الجھنے لگتے ہیں۔ کیا یہ روح کی پکار ہے یا علی کے اندر کا کوئی بوجھ؟ تو علی گیا قبرستان؟ اگلے دن وہ ہمت کر کے چلا ہی گیا ماہا کی قبر پر۔ اور وہاں کیا دیکھا؟ وہاں منظر اور بھی پراسرار تھا۔ قبر کی مٹی وہ تازہ کھدی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ جیسے کسی نے حال ہی میں کھودا ہو؟ جی بالکل، جیسے کوئی وہاں موجود تھا۔ یہ دیکھ کر تو واقعی انسان کے ہوش اڑ جائیں۔ یہ تو کہانی کو وہم سے نکال کر کسی ٹھوس چیز کی طرف لے جاتا ہے، کوئی حقیقی واقعہ۔ صحیح کہا۔ اور پھر اصل دریافت ہوئی۔ قبر کے بالکل قریب مٹی میں کچھ دبا ہوا ملا۔ کیا چیز؟ ایک موبائل فون۔ موبائل فون قبر کے پاس؟ جی، اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات، وہ کیا؟ اس فون سے جو آخری کال کی گئی تھی وہ علی کے نمبر پر تھی۔ کیا مطلب جو کالز علی کو آ رہی تھیں وہ اسی فون سے تھیں؟ لگتا تو یہی ہے۔ کہانی یہیں ایک دم سے پلٹ جاتی ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ کال کس کی تھی، بلکہ یہ فون وہاں کیسے آیا، کس نے رکھا، کس نے کال کی۔ تو کیا یہ واقعی ماہا تھی یا کوئی اور ملوث تھا اس میں، کوئی زندہ انسان؟ کہانی ہمیں کوئی سیدھا جواب نہیں دیتی، یہیں قاری کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ کیا یہ کوئی مافوق الفطرت واقعہ تھا یا علی کی نفسیاتی حالت یا کوئی سازش؟ کہانی خود پوچھتی ہے، کیا ماہا واپس آئی تھی یا اس کے وعدے کی کشش اسے واپس لائی؟ میرے خیال میں اس کہانی کی خوبصورتی اسی ابہام میں ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ غم، یادیں، ادھورے وعدے، یہ چیزیں ہمارے ذہن پر، ہمارے شعور پر کیسے کیسے اثر ڈال سکتی ہیں۔ وہ جو نفسیات میں ایک تصور ہے، ادھوری چیزوں کا زیادہ یاد رہنا۔ ہاں، وہ زائگارنک ایفیکٹ،
کہ نامکمل کام یا ادھوری باتیں ہمیں زیادہ پریشان کرتی ہیں، زیادہ یاد رہتی ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ وعدہ علی اور ماہا دونوں کے لیے ایک ایسا ہی نامکمل باب تھا جو کسی نہ کسی طرح بند ہونا چاہتا تھا۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہ سب علی کے ذہن کی پیداوار ہو، غم اور وعدے کے بوجھ تلے؟ یہ ایک بہت مضبوط امکان ہے۔ شدت صدمہ، احساس جرم، یہ چیزیں حقیقت اور وہم کی لکیر مٹا سکتی ہیں، لیکن پھر وہ فون، وہ کھدی ہوئی قبر، ہاں، ان کی وضاحت کیسے ہوگی؟ یہی وہ دوسرا پہلو آ جاتا ہے، یا تو مافوق الفطرت یا پھر کوئی تیسرا فریق جس کا ہمیں علم نہیں۔ کہانی ہمیں جواب نہیں دیتی، بس سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ پراسرار فون کالز، قبر پر ملا فون اور ایک پرانا وعدہ، یہ سب مل کر ایک بہت ہی الجھی ہوئی تجسس سے بھری تصویر بناتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے جو کہانی سے بھی بڑا ہے شاید، وہ کیا؟ کہ کسی بچھڑ جانے والے سے کیا گیا وعدہ آخر اپنے اندر کتنی قوت رکھتا ہے؟ کیا یادیں، محبت یا وہ ادھورے پن کا احساس، کیا وہ اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس مادی دنیا پر بھی اثر انداز ہو جائے، چاہے وہ نفسیاتی طور پر ہو یا کسی اور ناقابل فہم طریقے